الله الرحمن الرحيم أحوال متعلقات الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلفظه به لا إفادة وقوعه مطلقا. فعل مفعول کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ فعل فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فعل کا تعلق جس طرح سے فاعل سے ہوتا ہے اسی طرح سے فعل کا تعلق مفعول سے بھی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فاعل سے فعل کا وقوع ہوتا ہے جبکہ مفعول پر فعل کا وقوع ہوتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ فاعل سے وقوع ہوتا ہے اور مفعول سے وقوع نہیں ہوتا بلکہ مفعول پر وقوع ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات تعلق کی ہے تو فعل کا تعلق دونوں سے، کیا خیال ہے؟ جیسے ضربا زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو فعل ضرب کا تعلق زید سے بھی ہے اور عمر سے بھی۔ فرق اتنا ہے کہ زید سے وقوع ہوا ہے اور عمر پر وقوع ہوا ہے، ورنہ جہاں تک بات تعلق کی ہے تو اس فعل کا تعلق دونوں سے۔ الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل، فعل مفعول کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ فعل فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فی ان الغرض من ذکرہ معہ افادۃ تلفظہ بہ، اس بارے میں کہ فعل کے ذکر سے، یعنی مفعول کے ساتھ فعل کے ذکر کرنے سے غرض کیا ہوتی ہے؟ افادۃ تلفظہ بہ، اس بات کا افادہ کہ فعل کا تعلق اس سے۔ جیسے کہا ضربا زید عمر نے مارا، زید نے مارا، اب اس کے بعد پھر عمرن جب کہہ دیا تو عمرن کے ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ فعل ضرب کا تعلق کس سے ہے؟ عمر سے۔ لا افادۃ وقوعہ مطلقاً، مطلقاً وقوع فعل کا افادہ وہاں مقصود نہیں ہوتا، مطلقاً وقوع فعل کا افادہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وقوع فعل کے ساتھ اس فعل کا تعلق کس سے ہے اس کا افادہ مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کہا وقع ضرب واقع ہوئی، تو اب یہاں معلوم نہیں کہ کس کے اوپر ضرب واقع ہوئی اور کس سے ضرب واقع ہوئی، کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ مجرد وقوع فعل کا افادہ بس ہو رہا۔ لیکن جب ضربا زید کہا تو اس بات کا افادہ ہوا کہ ضاربیت کس سے صادر ہوئی؟ زید سے۔ اس کے بعد جب عمرن کہہ دیا تو اس بات کا افادہ ہو گیا کہ مضروب کون ہے؟ عمر ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَالْغَرَض،
اب جب اس کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ مفعول ذکر نہ کیا جائے، فعل کے ساتھ مفعول ذکر نہ کیا جائے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس سے فعل متعدی مراد، ورنہ فعل لازم کے ساتھ تو مفعول آتا ہی نہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَعْهُ، تو جب فعل کے ساتھ مفعول ذکر نہ کیا جائے، فَالْغَرَض إِنْ كَانَ إِثْبَاتُهُ لِفَاعِلِهِ اور نفیہ عنہ مطلقاً نزل منزلۃ اللازم، تو اگر وہاں پر مقصود یہ ہے کہ فاعل کے لیے فعل کا اثبات یا فاعل سے فعل کی نفی ہو مطلق طور پر، یعنی بغیر اثبات کا کوئی پاس و لحاظ کیے ہوئے کہ فعل یہاں پہ خاص ہے یا سب کو عام ہے، اس بات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، بلکہ غرض وہاں پر بس یہ ہے کہ فاعل کے لیے فعل کا اثبات ہو یا فاعل سے فعل کی نفی ہو۔ نزل منزلۃ اللازم، تو ایسے فعل کو کس کی منزل میں اتار دیا جائے گا؟ لازم کی منزل میں، کیونکہ فعل لازم میں بھی فعل لازم میں مفعول بالکل نہیں آتا ہے، تو یہاں پر بھی مقصود صرف اتنا ہے کہ فاعل کے لیے فعل کو ثابت کیا جائے یا فاعل سے فعل کی نفی کی جائے، باقی وہ فعل سب کو عام ہے یا سب کو خاص ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو ایسے فعل متعدی کو کس کی منزل میں اتار دیا جائے گا؟ فعل لازم کی منزل میں۔ وَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ مَفْعُولٌ، اور اس کے لیے کوئی مفعول مقدر نہیں مانا جائے، کیونکہ اگر اس کے لیے کوئی مفعول محذوف مان لیا جائے تو چونکہ المقدر کالمذکور، مقدر مذکور کی طرح سے ہوتا، تب ایسی صورت میں وہ فعل لازم کی منزل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ تو فعل خود متعدی ہو جائے، اس لیے کہا وَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ مَفْعُولٌ، یعنی ایسے فعل کو لازم کی منزل میں اتار دیا جائے گا، وَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ مَفْعُول، اور اس کے لیے مفعول مقدر نہیں مانا جائے گا، لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَذْكُورِ، اس لیے کہ مقدر مذکور کی طرح سے ہوتا ہے، وَهُوَ ضَرْبَانِ، اور ایسے فعل کی دو قسمیں، کس فعل کی؟ کون سا فعل؟ یعنی وہ فعل متعدی جس کے ساتھ مفعول ذکر نہ کیا گیا ہو اور وہاں پر مقصود صرف یہ ہو کہ فاعل کے لیے اس فعل کا اثبات ہو یا فاعل سے فعل کی نفی ہو مطلق طور پر، ایسے فعل کی دو قسمیں، لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُجْعَلَ الْفِعْلُ مُطْلَقًا كِنَایَةً عَنْهُ مُتَعَلِّقًا بِمَفْعُولٍ مَخْصُوصٍ، اس لیے کہ یا تو اس فعل کو مطلق طور پر کنایہ کیا جائے اس فعل سے جو فعل متعلق ہو کسی مفعول مخصوص سے، اولا، یا اس کے ذریعہ کسی ایسے فعل کا کنایہ نہ کیا جائے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے،
دو صورت ہوئی اس کی. پہلی قسم کیا ہوئی کہ وہ فعل جسے لازم کی منزل میں اتار لیا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی مفعول بھی مقدر نہیں مانا گیا، ایسے فعل کو یا تو اس فعل سے کنایہ قرار دیا جائے جس فعل کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے، یا یہ ہے کہ اسے کسی ایسے فعل سے کنایہ نہ قرار دیا جائے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے. یہ دو قسمیں. وہوا ضربان اور اس کی دو قسمیں. لِأَنَّهُ اما ان يجعل الفعل مطلقا کنایۃ عنہ متعلقا بمفعول مخصوص، اس لیے کہ یا تو اس فعل کو مطلقاً کنایہ کیا جائے اس فعل سے جس کا تعلق کسی ایسے مفعول مخصوص سے ہو، دلت علیہ قرینہ، جس پر کوئی قرینہ دلالت کرے، اولا یا کسی ایسے فعل سے کنایہ اسے قرار نہ دیا جائے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے. الثانی دوسری قسم کیا ہے؟ ایسے فعل سے کنایہ اسے نہ قرار دیا گیا ہو جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو یعلمون یہ فعل متعدی، لیکن اس کے ساتھ مفعول کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا، تب اسے کس منزل میں اتار لیا گیا؟ لازم کی منزل. اور اسے کسی بھی ایسے فعل سے کنایہ نہیں کیا گیا ہے جس فعل کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے. یہ کنایہ کیا گیا، بلکہ ہاں علم کو عام رکھا گیا. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علم منطق جانتے ہیں وہ اور وہ جو علم منطق نہیں جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، یہ مطلب تو ہے نہیں. جو ملا حسن جانتے ہیں وہ اور جو ملا حسن نہیں جانتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی کوئی معلوم مخصوص یہاں پر مراد نہیں. تو اب یہاں کسی بھی ایسے فعل کا کنایہ نہیں کیا گیا ہے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے. السکاتی ثم اذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا افاد ذلك مع التعمیم دفعا للتحکم. سکاتی نے کہا کہ جب وہ مقام خطابی استدلالی نہ، ایسا مقام ہو خطابی استدلالی نہ. خطابی کا مطلب جہاں صرف ظن پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہاں یقین سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ وہاں صرف ظن پر اکتفا کیا جاتا ہے. باقی استدلال میں یقین کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برہان خطابی سے صرف ظن کا، یعنی دل کو تسلی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے.
باقی اس سے قطع یقین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سکاکی نے کہا کہ ثم اذا کان المقام خطابیت، پھر مقام جب خطابی لا استدلالی، استدلالی نہ ہو، افاد ذالک، تو اس کا فائدہ یعنی فاعل کے لیے اس فعل کے اثبات یا فاعل سے فعل کی نفی کا افادہ کرے گا مع التعمیم، کس کے ساتھ؟ تعمیم کے ساتھ، یعنی فعل کے افراد میں تعمیم ہوگی، فعل کے افراد میں تعمیم ہوگی۔ دفعا للتحکم، ترجیح بلا مرجح کو دفع کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اگر وہاں کوئی خاص فعل مراد لیا جائے تو یہ بلا دلیل کسی فعل کی ترجیح ہو، یعنی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں اگر کوئی خاص علم مراد لیا جائے تو آخر سوال اٹھے گا نا کہ آخر وہی علم کیوں مراد لیا گیا؟ تو یہ تحکم ہوگا، کیا ہوگا؟ تحکم یعنی ترجیح بلا مرجح۔ اس وجہ سے سکاکی نے کہا کہ جب مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہو، تو اس بات کا افادہ یعنی فاعل کے لیے فعل کے اثبات یا فاعل سے فعل کی نفی کا افادہ ہوگا تعمیم کے ساتھ، یعنی اس طور سے کہ فعل میں وہاں عموم ہوگا، فعل عام ہوگا، تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے۔ السکاکی ہے قال السکاکی ثم اذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا، پھر مقام جب خطابی استدلالی نہ ہو، افاد ذالک مع التعمیم، تو اس بات کا افادہ وہ فعل کرے گا، یعنی فاعل کے لیے فعل کے اثبات یا نفی کا فائدہ ہوگا تعمیم کے ساتھ، دفعا للتحکم، ترجیح بلا مرجح کو دفع کرنے کے لیے۔ والاول، اور پہلی قسم کیا تھی؟ کہ وہ فعل متعدی جس کو لازم کی منزل میں اتارا گیا، اس کے ذریعہ کسی ایسے فعل کا کنایہ کیا گیا ہو جس فعل کا تعلق کسی ایسے مفعول مخصوص سے ہو جس پر کوئی قرینہ دلالت کرے۔ اتنی بات والاول میں چھپی ہوئی، سمجھ آیا کہ اول کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ فعل متعدی جسے لازم کی منزل میں اتارا گیا، اس کے ذریعہ کسی ایسے فعل کا کنایہ نہ کیا گیا ہو جس کا تعلق کسی ایسے مفعول مخصوص سے ہو جس پر کوئی قرینہ دلالت کرے۔ وہ تو پہلی قسم تھی، ہاں نہیں یہ دوسری قسم ہو گئی۔ ہاں پہلی قسم یہ ہے کہ اس کے ذریعہ کنایہ کیا گیا۔ والاول، اور قسم اول کا قول المعتری فی المعتز باللہ، جیسا کہ معتری نے معتز باللہ کے بارے میں کہا، شجب حسادہ وغیظ علاہ ان یرا مبصر ویسمع واعن۔ شجون، شجا یسجو، شجون کا معنی غمگین ہونا، حساد حاسد کی جمع،
ادا عدو کی جمع ہے، اس کے حاسدوں کا غم اور اس کے دشمنوں کا غصہ یہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور سننے والا سنے۔ اس کے حاسدوں کا غم اور اس کے دشمنوں کا غیظ یہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور سننے والا سنے۔ یہاں پہ محلی استشہاد ہے یرا و یسمع، دونوں فعل متعدی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور یہاں پر مفعول ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ فاعل کے لیے فعل کا اثبات، فاعل کے لیے فعل کا اثبات، یعنی دیکھنے والے کے لیے بصارت کا اثبات اور سننے والے کے لیے سماعت کا اثبات۔ اور یہاں پہ مفعول نہیں ذکر کیا گیا، لیکن اس فعل کے ذریعہ ایک ایسے فعل کا کنایہ مقصود ہے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے۔ اس فعل کے ذریعہ ایسے فعل کا کنایہ مقصود ہے جس فعل کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے۔ اب وہ کون سا فعل ہے؟ یعنی ان یرا مبصر محاسنہ، ان یرا مبصر محاسنہ ویسمع واعٍ فضائلہ، ویسمع واعٍ فضائلہ، یعنی اس کے حاسدوں کا غم اور اس کے دشمنوں کا غصہ ہی کہ کوئی دیکھنے والا، کوئی صاحب بصارت ممدوح کے محاسن کو دیکھے اپنی آنکھ سے، اور سننے والا اس کے فضائل و کمالات کو سنے۔ تو اب یہاں یرا کے ذریعہ اس فعل رؤیت کا کنایہ کیا گیا ہے، اس فعل ادراک کا کنایہ کیا گیا ہے جس کا تعلق ایک مفعول مخصوص سے، اور کیا ہے مفعول مخصوص؟ محاسن۔ اسی طرح سے یسمع کے ذریعہ اس فعل سماع کا کنایہ کیا گیا ہے جس کا تعلق کسی مفعول مخصوص سے ہے، اور مفعول مخصوص کیا ہے؟ فضائل و کمالات۔ سمجھ گئے؟ اے ان یکون ذو رؤیت و ذو سمع، یعنی کوئی دیکھنے والا ہو یا سننے والا ہو تو اس کے محاسن کو دیکھے سنے، اس کے محاسن کا ادراک کرے اور اس کی ان خبروں کو سنے جو خبریں ظاہر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امامت کا مستحق وہی، دون غیر، کوئی اور نہیں۔ فلا یجد الی منازعته سبیلا، اس کی وجہ سے اس سے اختلاف کی کوئی راہ نہیں پاتے۔ بات ختم۔ وَإِلَّا، ورنہ، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہاں سے ہے۔ فَالْغَرَضُ إِنْ كَانَ إِثْبَاتُهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفِيُّهُ عَنْهُ مُطْلَقًا، وہاں سے اس کا تعلق، یعنی فعل متعدی کے ساتھ جب مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو اس سے یا تو غرض یہ ہے کہ محض فاعل کے لیے فعل کا اثبات یا فاعل سے فعل کی نفی مقصود ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ یا تو غرض یہ ہوگی
کہ فاعل کے لیے فعل کا اثبات ہو یا فاعل سے فعل کی نفی ہو۔ وَإِلَّا ورنہ یہ دوسری شکل، یعنی جس فعل متعدی کے ساتھ مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اس فعل سے مقصود فاعل کے لیے فعل کا اثبات یا اس کی نفی صرف مقصود نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور مقصود ہے۔ محض فاعل کے لیے فعل کا اثبات یا فاعل سے فعل کی نفی بس مقصود نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مفعول سے اس کا تعلق بھی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ تب ایسی صورت میں وجبت تقدیر، مفعول کو مقدر ماننا واجب ہے بحسب القرائن، قرائن کے اعتبار سے، یعنی وہاں پر جیسا قرینہ ہوگا اسی اعتبار سے مفعول وہاں پر مقدر مانا جائے۔ لہذا وہاں پر مفعول ہو کی لفظ میں مذکور نہیں ہے مگر مقدر ہے، محذوف ہے مقدر۔ اب مفعول کو کیوں حذف کیا گیا؟ جبکہ مقام یہ چاہتا ہے کہ مفعول کا ذکر ہونا چاہیے وہاں، تو مفعول کو حذف کیوں کیا گیا؟ تو اب حذف کے دواعی اور اسباب کیا ہیں ان کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ ثم الحذف اما للبیان بعد الابہام، پھر حذف جو کیا گیا مفعول کو یا تو اس وجہ سے کہ ابہام کے بعد بیان کرنا مقصود، کیونکہ کوئی چیز جب مبہم ہوتی ہے تو آدمی اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، رہتا نا ٹوہ میں۔ کسی چیز کو اگر مبہم کر دیا گیا ہے تو آدمی اس کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ جیسے کل ہی آپ لوگوں نے وقت سے پہلے سبق بند کروا دیا، دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں نہیں دل لگ رہا تھا؟ اس لیے کہ آپ لوگ کسی چیز کی ٹوہ میں تھے۔ کیا خیال ہے؟ تو کوئی چیز مبہم ہوتی ہے تو آدمی کو اس کی طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ اب جب اسے بیان کر دیا جاتا ہے تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر حذف یا تو ابہام کے بعد بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ فعل مشیت میں ما لم یکن تعلقہ بہ قریبا، جبکہ اس مفعول سے فعل مشیت کا تعلق قریب یعنی نامانوس نہ ہو۔ جیسے آپ اگر کہیں آپ کہ اگر میں چاہوں تو 10 روٹی میں کھا سکتا ہوں، یا اگر میں چاہ لوں تو 10 روٹی کھا سکتا ہوں، تو یہاں پہ اگر چاہ لوں تو چاہ لوں کا مفعول آپ نے ذکر نہیں کیا، ذکر کیا اسے مبہم آپ نے رکھا۔ اب اس کا جو مفعول ہے اس کو آپ نے بعد میں بیان کیا۔ کیا مفعول ہے اس کا؟ کیا؟ 10 روٹی کھانا۔ اور تقدیر عبارت کیا ہے کہ اگر میں 10 روٹی کھانا چاہ لوں تو 10 روٹی کھا سکتا ہوں۔ تو یہاں پہلے اسے مبہم رکھا گیا، پھر اسے بیان کر دیا گیا، مگر شرط یہ ہے کہ مفعول سے فعل مشیت کا تعلق قریب یعنی نامانوس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں چاہ لوں تو آدھا کلو مٹی میں کھا سکتا ہوں، تو یہاں پر مفعول کو حذف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مٹی کھانے سے مشیت کا تعلق
یہ غیر مانوس. تو اگر تعلق غیر مانوس ہوگا تو تعلق کو بتانا پڑے گا، مفعول کو ذکر کرنا پڑے گا. جیسے یا معلوم یکن تعلق بھی غریباً جبکہ اس سے تعلق نامانوس نہ ہو، جیسے فلو شاء لہداکم اجمعین، یعنی اگر اللہ تم سب کو ہدایت دینا چاہے تو تم سب کو وہ ہدایت عطا فرمائے. تو اب یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا اور تقدیر کلام ہے فلو شاء ہدایتکم جميعا لہداکم اجمعین. تو مفعول کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، اسے مبہم رکھا گیا، پھر لہداکم کے ذریعہ اسے بیان کیا گیا. بے خلاف نہ برخلاف شاعر کی اس قول کے وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَمًا لَبَكَيْتُ، اگر میں خون رونا چاہوں، اگر میں خون کے آنسو رونا چاہوں، اگر میں خون کے آنسو رونا چاہتا تو میں روتا. تو خون کے آنسو رونا اس سے مشیت کا تعلق کیا ہے؟ غیر مانوس. اس لیے یہاں پر شاعر نے اسے ظاہر کر دیا پہلے کہ اگر میں خون کے آنسو رونا چاہتا لبکیت تو میں روتا. واما قول،